مس درخش، آپ کے ہاں ٹرپلٹس ہیں. آپ کو میں کچھ میڈیسنس لکھ رہی ہوں، وہ لیتی جائیے گا. ڈاکٹر نے اپنے سامنے بیٹھی درخش کو کہا تھا. ڈاکٹر کی بات سن کر درخش خاموش رہ گئی تھی. اوکے، تھینک یو ڈاکٹر، درخش کہتے ہوئے اٹھی تھی اور کیبن سے باہر آ گئی تھی. وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی فارمیسی کی جانب بڑھ رہی تھی. ایک ہاتھ اس نے اپنے پیٹ پر رکھا تھا. وہ 7 منتھ کی پریگننٹ تھی. وہ خاموشی سے فارمیسی میں داخل ہوئی تھی. فارمیسی میں لائن لگی ہوئی تھی. وہ چپ چاپ لائن میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی. اپنی باری آنے پر اس نے اپنا پرسکرپشن آگے بڑھایا تھا. فارماسسٹ کی نے اس کی دوائیاں نکال کر دی تھیں. درخش نے خاموشی سے اپنا ڈیبٹ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا. اس نے کارڈ مشین میں لگایا تو وہ ڈکلائن ہو گیا تھا. بی بی، اس کارڈ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں. فارماسسٹ کی بات سن کر وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک دفعہ پھر چیک کریں، درخش نے اس کو کہا تھا. او بی بی، پیسے ہوتے نہیں ہیں اور دوائی لینے آ جاتی ہو. جاؤ یہاں سے، ہمارا بھی وقت خراب نہ کرو. تبھی پیچھے لائن میں کھڑے ایک شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکا دیا تھا. وہ گرتے گرتے بچی تھی. اس نے بیگ سے فون نکالا تھا. اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھا تو وہ خالی تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چچا کو کال کی تھی. چچا اپنے میرے اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے نکالے ہیں؟ درخش نے بنا تمہید کے پوچھا تھا. ہاں، میں نے نکالے ہیں، دوسری طرف سے اس کے چچا نے کہا تھا. وہ جوئے کے اڈے پر بیٹھے جوا کھیل رہے تھے. چچا، آپ کو پتہ ہے کہ میں پیسے اپنے بچوں کے لیے جوڑ رہی تھی، درخش نے روتے ہوئے کہا. درخش، مجھے نہ ایک بزنس مین نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، چچا نے خوشی سے بتایا تھا. کیا؟ کس نے دیے آپ کو اتنے پیسے؟ درخش نے حیرت سے پوچھا تھا. وہ میں نے ایک بزنس مین کے ساتھ ڈیل کی ہے، وہ تمہارے بدلے 10 لاکھ دے رہا ہے، اس کے چچا نے خوشی سے بتایا تھا. آپ نے مجھے بھیج دیا؟ درخش کی آواز میں حیرت تھی. ہاں، پر وہ چاہتا ہے کہ تم بچوں سے چھٹکارا حاصل کر لو، اس کے چچا نے شفافیت سے کہا تھا. میں اپنے بچوں کو نہیں ماروں گی، درخش نے روتے ہوئے کہا تھا. وہ تو دیکھیں گے، اس کے چچا نے مکرو کہکا لگایا اور کال کاٹ دی تھی. درخش روتے ہوئے فارمیسی سے باہر آ گئی تھی. 8 ماہ پہلے. درخش، ٹیبل نمبر 7 کو صاف کرو، درخش کو ہوٹل کی مینیجر نے کہا تھا. پر مجھے تو ڈیلیوری پہنچانی ہے ٹائم سے، درخش نے کہا تھا. ہاں، وہ بعد میں دے دینا، پہلے جا کر ٹیبل صاف کرو، مینیجر حکم دیتے وہاں سے چلا گیا تھا. درخش کے ماں باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی. اس کے چچا نے شادی نہیں کی تھی. درخش بچپن سے ہی اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی. آج بھی وہ ٹیبل صاف کر رہی تھی جب ایک لڑکا اس کے پاس آیا. مس درخش، آپ ہی ہیں نا؟ اس لڑکے نے آ کر پوچھا تھا. جی، آپ کون؟ درخش نے گھبراتی آواز میں پوچھا تھا. میں ایم کے کمپنی کے مالک کا سیکرٹری ہوں. آپ کو مسٹر منہاج خان کے گھر کام ملے گا، سیلری بھی منہ مانگی ہوگی، آپ آرام سے اپنا گزارا کر سکیں گی. اس نوجوان نے ایک سے بڑھ کر ایک فائدے گنوائے تھے. پر اس طرح آپ مجھے جاب کیسے دے سکتے ہیں؟ درخش نے حیرت سے پوچھا تو سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. سر کو آپ کا کام پسند آ گیا ہے، اس نوجوان نے پراسرار لہجے میں کہا. تو درخش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی. درخش کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے گھر کے حالات بہت برے چل رہے تھے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نوجوان کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی. مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ درخش نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا تھا. زیادہ کچھ نہیں، بس گھر کے چھوٹے موٹے کام. اس نوجوان نے اسے تسلی دی تھی، پر نہ جانے کیوں اسے تسلی نہیں ہوئی تھی. گاڑی ایک بہت بڑے مینشن کے آگے رکی تھی. وہ حیرانگی سے مینشن کو دیکھنے لگی تھی. وہ نوجوان اسے لے کر اندر کی جانب بڑھا تھا. درخش کو لگا کہ وہ کسی الگ ہی دنیا میں آ گئی ہے. وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. وہ شخص اسے لے کر ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا تھا. درخش حیرت زدہ رہ گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس شخص نے اسے اندر دھکا دیا تھا اور باہر سے کنڈی لگا دی تھی. درخش فوراً گھبراتے ہوئے دروازہ بجانے لگی تھی. کون ہو تم؟ دروازہ کھولو، درخش چلا رہی تھی، پر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. کچھ بھی کر لو، آج یہ دروازہ نہیں کھلنے والا جب تک میں نہ چاہوں،
اپنے پیچھے کسی مرد کی آواز سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھا تو سامنے بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ درخش کے گلے میں گلٹی بن کر ابھری تھی۔ دیکھیے، مجھے جانے دیں، وہ شخص مجھے دھوکے سے یہاں لایا ہے، درخش کپکپاتے لہجے میں بولی تو سامنے کھڑے نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے ہی تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور بیڈ کی جانب لے گیا تھا۔ درخش روتی رہی تھی پر اس شخص نے اس پر رحم نہیں کیا تھا۔ صبح دروازے پہ ہونے والی دستک سے منہاج کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو درخش نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ ناٹک بند کرو، تمہاری سوچ سے زیادہ تمہاری قیمت دوں گا، منہاج نے کہتے ہوئے چیک سائن کر کے اس کی جانب بڑھایا تھا اور اپنے ہاتھ میں پہنا خاندانی بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہنا دیا تھا۔ ناشتے کا کہہ دیتا ہوں، ناشتہ کر کے یہاں سے چلی جانا، منہاج کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ درخش نے اپنا بکھرا وجود سمیٹا اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اپنے گھر آ کر وہ بہت روئی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ درخش کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ درخش اپنی جگہ سن رہ گئی تھی پر اب حقیقت سے منہ موڑا نہیں جا سکتا تھا۔ حال درخش خاموشی سے گھر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اب کیا کروں گی؟ اس کے آنے والے دنوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی تبھی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ درخش کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے چچا کسی بزنس مین کے ساتھ اندر آئے تھے۔ صاحب جی، یہ ہے میری بھتیجی، اس کے چچا نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا تھا۔ پسند بہت آئی ہے مجھے، پر اس سب سے چھٹکارا حاصل کرواؤ، اس بزنس مین نے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ نہیں، میرے بچوں کو ہاتھ مت لگانا، درخش روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں، کیسے نہیں کروائے گی تو؟ اس کے چچا نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو دبوچا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ درخش مسلسل چلا رہی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے گاڑی میں ڈالا تھا اور ہسپتال لے گئے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے تھے۔ یہ بچے منہاج خان کے، اگر ان کو کچھ ہوا تو وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، درخش چلا چلا کر بول رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، منہاج خان کو تو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس بزنس مین نے کہا تھا، اور ویسے بھی وہ تم جیسی لڑکی کے، وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے طنزیہ کہا تھا۔ لے کر جاؤ اسے اور جلدی سے ان بچوں سے چھٹکارا حاصل کرو، اس کے چچا نے بھی غصے سے کہا تھا۔ ڈاکٹرز اسے لے کر آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ رہے تھے تبھی ایک ڈاکٹر کی نظر اس کے ہاتھ میں پہنے بریسلٹ پر پڑی تھی۔ وہ بریسلٹ منہاج خان کا خاندانی بریسلٹ تھا۔ وہ ڈاکٹر فوراً گھبراتے ہوئے سائڈ پر گیا تھا اور منہاج کے پرسنل سیکرٹری کو کال ملائی تھی۔ سر، یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے، وہ پریگننٹ ہے، اس کے ہاتھ میں منہاج سر کا بریسلٹ ہے، اس کے چچا اور کچھ لوگ زبردستی اس کے بچوں کو مروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتایا تھا جبکہ دوسری طرف سیکرٹری نے فوراً فون بند کیا تھا۔ منہاج خان اس وقت پارٹی میں مصروف تھا لیکن سیکرٹری فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ سر، وہ لڑکی یاد ہے آپ کو جو چند ماہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی؟ وہ پریگننٹ ہے اور اس کا چچا اب اسے ابارشن کروا رہا ہے۔ سیکرٹری کے بلانے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی تھی، اب جیے یا مرے میرا کنسرن نہیں ہے، منہاج نے کہتے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ پر سر، انہوں نے تو پیسے لیے ہی نہیں تھے، سیکرٹری نے بتایا تو منہاج کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا تھا۔ یہ سب باتیں وہیں پاس کھڑی منہاج کی ماں بھی سن رہی تھی جن کے چہرے کا رنگ غصے اور صدمے سے بدل چکا تھا۔ منہاج کی ماں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا بازو پکڑا تھا۔ منہاج، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ لڑکی حاملہ اور وہ بچے تمہارا خون ہے، وہ تمہاری اولاد کی ماں بننے والی ہے، فوراً اٹھو اور ہسپتال پہنچو، اگر میرے پوتے یا پوتیوں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماں کے ان کھردرے لیکن حقائق پر مبنی الفاظ نے منہاج کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ معاملہ جتنا وہ سمجھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ سنگین اور ذاتی نوعیت کا تھا۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے منہاج اپنی لگژری گاڑی میں بیٹھا اور طوفانی رفتار سے اسی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا
جہاں درخش کو لے جایا گیا تھا۔ اس کے دل میں خوف اور غصہ پل رہا تھا۔ ادھر ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک تھا۔ درخش کو زبردستی اسٹریچر پر لٹایا جا رہا تھا، جبکہ اس کا سفاک چچا اور وہ بزنس مین ڈاکٹرز پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ جلدی سے پروسیجر شروع کریں۔ بس ایک قدم اور آگے بڑھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا سب کی۔ ایک گرجدار اور دہلا دینے والی آواز پورے ہسپتال کی کوریڈور میں گونج اٹھی۔ سب نے گھوم کر دیکھا تو منہاج خان اپنی پوری خطرناک شخصیت کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، منہاج طوفان کی طرح ان کی طرف لپکا۔ اس نے سب سے پہلے اس بزنس مین کو زوردار مکہ رسید کیا کہ وہ دور جا کر گرا، اور پھر درخش کے چچا پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے غصے میں اندھا ہو کر وہاں موجود تمام غنڈوں اور ان دونوں کی درگت بنانی شروع کر دی۔ میرے بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی تم لوگوں نے؟ منہاج غرا رہا تھا۔ ہر وار کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہسپتال کا وہ کوریڈور جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ منہاج نے اپنے گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں حکم دیا، ان سب کو پکڑو اور ہڈی پسلی ایک کر دو، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر باہر پھینک دو۔ گارڈز فوراً ٹوٹ پڑے، جبکہ منہاج غصے سے کانپتے ہوئے درخش کے چچا کی طرف بڑھا، جو اب جان کی بھیک مانگنے کے انداز میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ منہاج نے اس کا گریبان دبوچ لیا اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اتنے میں کمزور اور کانپتی ہوئی آواز آئی، منہاج، اسے چھوڑ دو۔ یہ درخش تھی، جو نیم بے ہوشی کی عالم میں اسٹریچر پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی اس بات نے منہاج کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ منہاج نے حیرت سے درخش کو دیکھا، پھر نفرت سے اس کے چچا کو دھکا دے کر دور گرایا اور اپنے گارڈز کو سختی سے بولا، اس سے اور اس کے ساتھیوں کو میری نظروں کے سامنے سے دفع کرو اور پولیس کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد منہاج نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سیدھا درخش کے پاس اسٹریچر کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اتنی پریشانی اور ندامت تھی جو درخش نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے ہی لگا تھا کہ صدمے، ذہنی دباؤ اور درد کی زیادتی کی وجہ سے درخش کی آنکھیں موم گئی اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ درخش، منہاج نے گھبرا کر اسے پکارا اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر اسے اسٹریچر سے اٹھایا اور تیزی سے پاس موجود ایک نجی روم کے بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر، جلدی سے اندر آؤ۔ اس کی دھاڑ سن کر خوفزدہ ڈاکٹرز اور نرسیں فوراً دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں اور فوراً درخش کا معائنہ شروع کر دیا۔ منہاج کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس کا دل پہلی بار کسی کے لیے اس طرح دھڑک رہا تھا، ایک عجیب سا خوف، ایک انوکھا احساس کہ اس کی اپنی دنیا خطرے میں تھی۔ اس ہنگامہ خیز اور سنسنی خیز ماحول کے درمیان ہی ہسپتال کے شیشے والے مرکزی دروازے سے ایک تیز رفتار پیروں کی چاپ گونجی۔ منہاج کی ماں بیگم وقار خان اپنی قیمتی ریشمی چادر کو سنبھالتی ہوئی اور غصے سے کانپتے ہوئے سیدھا اسی کوریڈور میں داخل ہوئیں جہاں کچھ دیر پہلے قیامت برپا تھی۔ ان کے پیچھے ان کے خاص باڈی گارڈز اور کچھ ہسپتال کا عملہ بھی موجود تھا، جن کے چہروں پر اس وقت ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بیگم وقار خان نے جب کوریڈور میں بکھرے ہوئے گنڈوں، خوفزدہ عملے اور ایک کونے میں اپنے بیٹے منہاج کو درخش کے کمرے کے باہر بے چینی سے چکر کاٹتے دیکھا تو ان کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ منہاج! ان کی آواز میں ایک ایسا روب اور ماں کی ممتا کا طوفان تھا کہ منہاج بھی ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ منہاج نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی ماں سیدھی اس کے پاس آئیں اور بنا کسی تمہید کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سخت لہجے میں پوچھا، کہاں ہے میری بہو اور میرے پوتے پوتیاں؟ وہ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے میری بہو کو؟ منہاج، جو اب تک دنیا کا بے تاج بادشاہ بن کر سب پر روب جھاڑ رہا تھا، اپنی ماں کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نجی کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ماں، ڈاکٹرز اندر ہیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی صدمے کی وجہ سے۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ بیگم وقار خان نے غصے سے بیٹے کو گھورا اور بولی، یہ سب تمہاری لاپرواہی اور انا کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پوتوں کو ایک خراش بھی آئی نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جاؤ، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم وقت پر پہنچ گئے۔ اسی لمحے نجی کمرے کا دروازہ کھلا اور سینئر گائنیکالوجسٹ تھکے ہوئے مگر مطمئن چہرے کے ساتھ باہر آئیں۔ منہاج اور اس کی ماں دونوں لپک کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر، درخش کیسی ہے؟ اور میرے بچے؟ منہاج کے لہجے میں جو گھبراہٹ اور بے چینی تھی
اس کی سخت مزاج سے بالکل الٹ تھی۔ ڈاکٹر نے ہلکا سا مسکرا کر سانس خارج کیا اور بولی، مسٹر منہاج خان، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بالکل وقت پر پہنچ گئے۔ ذہنی دباؤ ہراسانی کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس سے قبل از وقت درد ذیل شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن بروقت طبی امداد اور ہسپتال منتقل کرنے کی وجہ سے اب مدر اور ٹرپلٹس تینوں بالکل خطرے سے باہر ہیں۔ البتہ وہ اس وقت شدید ٹراما اور کمزوری کی حالت میں ہیں، انہیں بھرپور آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر منہاج کے سینے پر رکھا ہوا کئی ٹن وزنی پتھر ہٹ گیا ہو۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا، ہم نے انہیں ہیوی ڈوز کے انجیکشنز دیے ہیں اور وہ گہری نیند میں ہیں۔ ہوش آنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی آپ میں سے کوئی ایک شخص باری باری ان سے مل سکتا ہے۔ فی الحال سب کا اندر جانا منع ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد منہاج اور اس کی ماں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد جب نرس نے آ کر بتایا کہ درخش کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ قدرے بہتر ہے، تو منہاج کی ماں نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، پہلے میں جاؤں گی۔ وہ بہت ڈری ہوئی ہوگی، ایک ماں ہی دوسری ماں کا دل سمجھ سکتی ہے۔ بیگم وقار خان دروازہ کھول کر آہستہ سے اندر داخل ہوئیں۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور بیڈ پر لیٹی درخش کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ہونٹ خشک تھے۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے قریب آئیں، درخش نے خوف زدہ ہو کر اپنی پلکیں اٹھائیں اور کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے مت مارو، میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ درخش کی ڈرتی ہوئی سسکیاں سن کر بیگم وقار خان کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر شفقت سے درخش کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بیٹی درخش، ڈرو مت، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ میں منہاج کی ماں ہوں، تمہاری ساس ہوں، اب کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ درخش نے حیرت اور بے یقین نظروں سے بیگم وقار خان کو دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں منہاج بھی دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ندامت کا سایہ تھا۔ بیگم وقار خان نے اپنے ہاتھ کی کلائی سے مہنگا، شاہانہ اور خاندانی ہیروں اور سونے سے جڑا ہوا قیمتی بریسلٹ اتارا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ بریسلٹ ہمارے خاندان کی عزت اور پہچان ہے، آج سے یہ تمہارا ہے میری بیٹی۔ درخش نے جیسے اس چمکتے ہوئے خاندانی بریسلٹ کو دیکھا، اس کے دل میں ایک کسک اٹھی۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب منہاج نے اسے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ تمہاری سوچ سے زیادہ قیمت دوں گا۔ اس کے اندر کی خودداری ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی کمزور انگلیوں سے اس بریسلٹ کو چھونے سے بھی انکار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور روحاں سی آواز میں بولی، نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں کوئی قیمت نہیں ہوں اور نہ ہی میرا یہ وجود کوئی سودا ہے۔ مجھے آپ کا یہ خاندانی بریسلٹ نہیں چاہیے، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ درخش کے یہ الفاظ جیسے ہی منہ کے بول بنے، اس کے ہاتھ کے ہلکے سے جھٹکے سے وہ بھاری اور قیمتی بریسلٹ بیڈ کی چادر سے پھسل کر سیدھا نیچے ماربل کے سخت فرش پر جا گرا۔ چھنک، ایک ہلکی سی گونج کے ساتھ وہ شاہانہ بریسلٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس اچانک حادثے پر دنگ رہ گیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک پرسنل ملازم اندر داخل ہوا، جس کی نظر اس ٹوٹے ہوئے بریسلٹ پر پڑی۔ وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او خدایا، یہ تو منہاج سر کا وہ نایاب خاندانی بریسلٹ ہے جس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ یہ تو دنیا کا سب سے قیمتی اور انمول ٹکڑا تھا، یہ ٹوٹ گیا۔ اس ملازم کی بات سن کر درخش کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اتنی قیمتی چیز توڑ بیٹھی ہے جسے یہ لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ سہم گئی، اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں اور وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، قسم سے مجھ سے یہ گر گیا۔ میں اتنی مہنگی چیز کیسے خرید کر دوں گی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ درخش روتے روتے ہچکیوں سے ہلنے لگی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ درخش کی اس معصومانہ اور بے بس معافی کو دیکھ کر بیگم وقار کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر درخش کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، شٹ اپ میری بچی، خاموش ہو جاؤ، روتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد بیگم وقار خان نے درخش کے گال سے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، اس دنیا میں اس پتھر یا سونے کے ٹکڑے کی کیا اوقات ہے، تم اور میرے آنے والے پوتے پوتیاں، اس پوری کائنات کی سب سے قیمتی چیز تم تینوں ہو۔ اس بریسلٹ کی کیا مجال کہ وہ تمہاری ذات یا تمہارے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی ہو سکے۔ تم سے قیمتی اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔
سمجھی میری بات؟ درخش نے ہچکیاں لیتے ہوئے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا منہاج جو اتنی دیر سے یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اب مزید خود کو روک نہ سکا۔ اس نے آہستگی سے آگے قدم بڑھایا، درخش کے بستر کے قریب آیا اور انتہائی نرم، دھیمے اور پرسکون لہجے میں بولا، ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں درخش، اب تم مزید کچھ مت سوچو، سبق دوش ہو جاؤ ہر طرح کی فکر سے، بس اب صرف اور صرف آرام کرو، باقی سب سنبھالنا میرا کام ہے۔ ہسپتال کی کوریڈور کی مدھم روشنی میں ایک کونے کی طرف منہاج اپنے پرسنل سیکرٹری کے ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا۔ کوریڈور کا شور اب کافی حد تک تھم چکا تھا، لیکن منہاج کے چہرے پر موجود گہرے سوچ کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کی سگریٹ کی ڈبی پر رکھے تھے اور اس کی آنکھیں مسلسل اس نجی کمرے کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی جہاں اندر درخش اپنی ساس کی دیکھ بھال میں آرام کر رہی تھی۔ سیکرٹری جو اتنی دیر سے منہاج کی بے چینی، اس کی اس اچانک تبدیلی اور اس بے پناہ احسان و پریشانی کو نوٹس کر رہا تھا، بالآخر اپنی حیرت کو دبا نہ سکا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے منہاج سے پوچھا، سر ایک بات پوچھنی تھی، برا نہ مانیے گا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ منہاج نے اپنی نظریں دروازے سے ہٹا کر اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولو، سیکرٹری نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہم نے اس لڑکی کو کچھ ماہ پہلے ایک ڈیل کے تحت پیسے دیے تھے، وہ اس کے ساتھ ایک حادثہ یا سمجھوتا تھا، پھر جب اس کے چچا نے اسے اس مصیبت میں ڈالا تو آپ کا اس طرح پلٹ کر آنا، اس کے لیے اتنی بڑی فوج کو لے کر ہسپتال پہنچنا اور اب اس کی اس حد تک دیکھ بھال کرنا، آپ اس پر اتنا احسان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو اس طرح جڑی نہیں تھی۔ سیکرٹری کی بات ادھوری تھی کہ منہاج کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کوریڈور کی دیوار پر ٹیک لگاتے ہوئے مدھم مگر بھاری آواز میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی احسان ہے؟ سیکرٹری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے منہاج کے لہجے میں غصے کے بجائے ایک عجیب سا بوجھ اور پرانی یادوں کا درد محسوس کیا۔ منہاج نے اپنی نظریں دوبارہ دروازے پر مرکوز کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ کوئی احسان نہیں میرے دوست، یہ وہ حق ہے جو برسوں پہلے طے ہو چکا تھا، بس فرق یہ ہے کہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ سیکرٹری نے تجسس سے پوچھا، کیا مطلب سر؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ منہاج نے ماضی کے دریچے کھولتے ہوئے بتایا، جب ہم دونوں بہت چھوٹے تھے، بچپن میں ہمارے خاندانوں نے، ہمارے بڑوں نے ہم دونوں کا نکاح طے کر دیا تھا۔ وہ میرا بچپن کا نکاح ہے، میری بیوی ہے وہ، قانونی اور شرعی طور پر۔ سیکرٹری کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا آپ کا نکاح بچپن میں؟ اور اس بات کا درخش کو نہیں پتہ؟ نہیں۔ منہاج کی آواز میں ایک ہلکی سی ندامت تھی۔ درخش کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جب اس کے والدین کا انتقال ہوا اور حالات اتنے برے ہو گئے کہ وہ اس ہوٹل میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی، تب ہمارا خاندان بکھر چکا تھا۔ کچھ ذاتی رنجشیں اور حالات ایسے بنے کہ میں نے اس تک باقاعدہ رسائی حاصل نہیں کی۔ میں نے اسے صرف دور سے دیکھا تھا، پرکھا تھا، اور جب وہ میرے گھر لائی گئی تھی تب بھی میرا ارادہ اسے اس کی اصلیت بتانے کا تھا، لیکن حالات اور میری انا کے وہم نے سب کچھ الٹا کر دیا۔ میں نے اسے وہ چیک تھما کر اپنے سے دور کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ میری ہی امانت ہے۔ سیکرٹری کو اب جا کر سمجھ آ رہا تھا کہ منہاج کا یہ طوفانی رویہ، اس کا وہ غصہ اور بے چین پریشانی کیوں تھی۔ منہاج نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور عزم بھرے لہجے میں کہا، اس کے چچا نے اور ان گھٹیا لوگوں نے اس پر جو ظلم ڈھائے ہیں، میں ان کی ایک ایک سانس کی قیمت وصول کروں گا۔ اور رہی بات درخش کی، تو وہ اب کسی کچی مٹی کی طرح اکیلی نہیں ہے، وہ منہاج خان کی بیوی ہے اور میرے بچے اس کے وجود میں ہیں، اب اسے زندگی کا کوئی غم چھو بھی نہیں سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں درخش کی طبیعت جب مکمل طور پر سنبھل گئی اور ڈاکٹرز نے اسے ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دی، تو منہاج نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے عالیشان مینشن لانے کا بندوبست کیا۔ جب منہاج کی لگژری گاڑی مینشن کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہو کر مرکزی پورچ میں رکی تو باہر کا منظر دیکھنے والا تھا۔ مینشن کے تمام ملازمین، خاص طور پر بیگم وقار خان خود، دروازے کے باہر درخش کے استقبال کے لیے قطار بنائے کھڑی تھی۔ جیسے منہاج نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور احتیاط سے درخش کو سہارا دے کر باہر نکالا، ملازمین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا شاندار استقبال کیا۔ خوش آمدید میری بیٹی۔ بیگم وقار خان نے آگے بڑھ کر محبت سے درخش کو گلے سے لگا لیا۔ درخش جو اب تک صرف اکیلی، بے سہارا اور خوف کے سائے میں جی رہی تھی،
اس اچانک ملنے والی عزت اور محبت سے دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تیرنے لگے۔ تمام ملازمین نے بھی ہاتھ جوڑ کر اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد بیگم وقار خان اور منہاج اسے پیار سے سہارا دیتے ہوئے اندر لے گئے۔ مینشن کا اندرونی حصہ کسی محل سے کم نہیں تھا، لیکن اس وقت درخشش کی توجہ کا مرکز ایک اور ہی چیز تھی۔ جیسی وہ بڑے ہال سے گزر کر ایک خاص بڑے کمرے کی طرف بڑھے، وہاں کا منظر دیکھ کر درخشش کے قدم وہیں رکے۔ کمرے کے اندر اور ہاں باہر بڑے بڑے شاپنگ بیگز اور الماریوں کے پاس کپڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ وہاں دنیا بھر کے نامور برانڈز کی ہر سٹائل، ہر رنگ اور ہر سائز کے خوبصورت لباس سجے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک الگ کونے میں نو مولود بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے انتہائی پیارے اور نرم ملبوسات کے بھی ڈھیر سارے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ درخشش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیگم وقار خان نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارے اور میرے آنے والے پوتے پوتیوں کے لیے ہے۔ دیکھو تو صحیح، کون سا سٹائل پسند ہے تمہیں؟ درخشش اتنے سارے کپڑے اور مختلف سٹائلز دیکھ کر بری طرح کنفیوز ہو گئی۔ اس کی زندگی میں کبھی اتنی فراوانی نہیں رہی تھی۔ وہ تو ہوٹل میں کام کرنے والی ایک عام سی لڑکی تھی جس نے کبھی ایک جوڑے کے لیے بھی اتنی تنگی کاٹی تھی۔ بچوں کے اتنے چھوٹے اور خوبصورت کپڑے دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد منہاج نے آگے بڑھ کر کہا، چلو اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ منہاج اسے لے کر اپنے پرتعیش اور بڑے ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ دونوں اس کمرے کے اندر داخل ہوئے اور منہاج نے دروازہ اندر سے بند کیا تو درخشش کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اس کے اندر کا خوف اور شرم فوراً جاگ اٹھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، رکو، آپ مجھے یہاں اس کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ منہاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ میرا کمرہ ہے اور اب سے یہ تم دونوں کا بھی کمرہ ہے۔ درخشش نے کانپتے ہوئے لہجے میں دو ٹوک انداز میں کہا، نہیں، میں ایک نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح، پلیز مجھے کوئی اور کمرہ دے دے، میں وہاں چلی جاتی ہوں۔ درخشش کی اس بات پر منہاج کے چہرے پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ درخشش اس کے ماضی کے رویے اور بچپن کے اس انکہے نکاح سے بالکل بے خبر ہے، مگر اس نے اس وقت اس بحث میں پڑنے کے بجائے سختی اور محبت کا ایک انوکھا امتزاج ظاہر کیا۔ منہاج نے درخشش کی ایک نہ سنی، مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سیدھا نرم و ملائم شاہانہ بیڈ کی طرف لے گیا۔ درخشش نے ہلکا سا احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن منہاج نے اسے پیار سے مگر مضبوطی سے بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے بعد اس نے پاس ہی رکھی ہوئی ریشمی اور گرم چادر اٹھائی اور درخشش کے اوپر اچھے سے اڑا دی۔ منہاج نے جھک کر اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بال پیار سے سمیٹے اور دھیمے پرسکون لہجے میں بولا، نامحرم یہاں یا کچھ اور؟ یہ بحث بعد میں ہوتی رہے گی، فی الحال تم سخت آرام کی حالت میں ہو۔ ڈاکٹر نے تمہیں ہلکی سی بھی ٹینشن دینے سے منع کی ہے۔ چپ چاپ یہاں لیٹی رہو اور آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد منہاج نے درخشش کو مزید کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ درخشش گدے پر لیٹی اوپر اوڑھی ہوئی چادر کو مٹھی میں بینچے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش اور انجانی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر ایک پرتکلف ماحول تھا۔ بیگم وقار خان اور منہاج کے ساتھ درخشش بھی کرسی پر موجود تھی، اگرچہ اس کے چہرے پر اب بھی ایک حجاب اور جھجک تھی۔ کھانے کے دوران درخشش نے ہلکی سی ہمت جمع کی اور منہاج کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، مجھے اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملنا ہے، کچھ ضروری کام ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ منہاج نے نوارہ منہ میں رکھتے ہوئے اپنی پرسکون نظریں درخشش پر مرکوز کی اور ہلکا سا مسکرا کر کہا، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے درخشش، تم جب چاہو جا سکتی ہو، ویسے بھی اکیلے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھاؤ، میں خود تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ درخشش نے انکار کرنا چاہا، لیکن منہاج کے پرعزم انداز کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد منہاج اپنی لگژری گاڑی میں درخشش کو لے کر اس کے پرانے محلے اور دوستوں کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گاڑی ایک مخصوص کیفے یا اس کی دوستوں کے ملنے کی جگہ کے باہر رکی تو منہاج نے گاڑی روکی اور درخشش سے کہا، تم اندر جاؤ، اپنے دوستوں سے ملو، میں کچھ ضروری میٹنگ یا کام نپٹا کر واپسی پر تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ درخشش نے سر ہلا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کی چند پرانی سہیلیوں نے اسے دیکھا جو ایک میز کے گرد بیٹھی تھیں۔ درخشش کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئی،
پھر انہوں نے طنزیہ مسکراہٹوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اوہ، دیکھو تو کون آئی ہے، ہماری شہزادی، ایک دوست نے طنز سے کہا۔ درخش نے بیٹھتے ہی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب اپنے حالات اور آنے والے بچوں کے بارے میں بتانا چاہا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم لوگوں کو شاید یقین نہ آئے لیکن میرے یہ بچے یہ پاکستان کے مشہور بزنس مین منہاج خان کے ہیں۔ درخش کی یہ بات سنتے ہی میز پر کہہ کہو کا طوفان اٹھ گیا۔ اس کی دوستیں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ کیا کہا؟ منہاج خان؟ واہ درخش، اتنے اچھے خواب دیکھنا کہاں سے سیکھ لیا؟ ایک سہیلی نے طنزیہ انداز میں میز پر ہاتھ مارا۔ دوسری دوست نے منہ بنا کر کہا، ذرا اپنی اوقات تو دیکھو، وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ارب پتی منہاج خان، اور تم ہوٹل میں کام کرنے والی ایک معمولی سی لڑکی۔ تم دونوں کا آپس میں کیا جوڑ بنتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ درخش ان کے اس تضحیک آمیز رویے اور طنز سے اندر تک ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ مزید وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکی۔ تم لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہی ہو، پر یہ سچ ہے، کہتے ہوئے وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی اور کیفے سے باہر سڑک پر آ گئی۔ جیسے وہ باہر نکلی موسم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آسمان پر کالے بادل گھیرے ہوئے تھے اور موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ درخش کے پاس چھتری یا گاڑی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ وہ بھیگتی ہوئی سڑک کے کنارے کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اتنے میں اس کی وہ سہیلیاں بھی کیفے سے باہر دروازے پر آ گئیں اور بارش میں بھیگتی ہوئی درخش کا مذاق اڑانے لگیں۔ ارے ارے، کہاں گئی تمہاری وہ شاہانہ گاڑی جس کے تم خواب دیکھ رہی تھی؟ ایک سہیلی نے زور سے کہکا لگاتے ہوئے طنز کیا تھا۔ لگتا ہے تمہارا وہ فرضی شہزادہ تمہیں دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ درخش کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی اچانک سڑک کے موڑ پر چند سیاہ رنگ کی شاندار اور قیمتی گاڑیوں کا ایک قافلہ نمودار ہوا، جن کی ہیڈ لائٹس کی چمک نے اس بارش میں بھی سڑک کو روشن کر دیا۔ سب سے آگے منہاج خان کی خاص لگژری گاڑی آ کر ٹھیک درخش کے پاس رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور منہاج خود باہر نکلا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مہنگا گرم اور شاہانہ کوٹ لے رکھا تھا۔ بارش کی بوندیں گر رہی تھیں مگر منہاج کے چہرے پر شدید غصہ اور جلال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا درخش کے پاس آیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا وہ قیمتی کوٹ اپنے کندھوں سے اتارا اور انتہائی محبت اور محافظت کے انداز میں درخش کے جسم پر لپیٹ دیا تاکہ وہ سردی اور بارش سے بچ سکے۔ درخش نے حیرت اور بھیگی ہوئی پلکوں سے منہاج کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت اس کی توہین کرنے والوں پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی درخش کی وہ سہیلیاں جنہوں نے ابھی منہاج کو اتنی بڑی گاڑی سے اترتے اور درخش پر اپنا کوٹ ڈالتے دیکھا تھا، ان کے چہروں کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ پہچان چکی تھی کہ یہ واقعی وہی ارب پتی منہاج خان ہے جس کے بارے میں وہ درخش کو جھوٹا کہہ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک سہیلی گھبراتے ہوئے دوسری سے بولی، یار یہ تو واقعی منہاج خان ہے، ہم نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، اب تو ہماری کمپنی اور نوکری گئی، وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور وہ پچھتاوے کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ ادھر منہاج نے درخش کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا، اسے پیار سے سہارا دیا اور اپنی گاڑی کے اندر بٹھایا اور خود بھی ڈرائیور سائٹ پر بیٹھ کر گاڑی وہاں سے روانہ کر دی۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی پیچھے پیچھے چل پڑیں اور وہ سب سہیلیاں وہیں کھڑی اپنی حماقت پر ماتم کرتی رہ گئیں۔ بارش تھم چکی تھی اور باہر کا موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا، مگر منہاج کے اس عالی شان مینشن کے اندر اس وقت ہو کا عالم اور ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ درخش کو جب سے منہاج کی گاڑی سے اتارا گیا اور اسے اس کے کمرے میں آرام کرنے کا کہا گیا، وہ تب سے ہی اپنے دل میں ایک انوکھی کشمکش لیے بیٹھی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو کبھی اس کے لیے بے رحم بن گیا تھا آج اس کی خاطر کس طرح ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف مینشن کے بڑے ہال میں ملازمین کے درمیان سرگوشیاں عروج پر تھیں۔ باورچی خانے اور لان کے قریب کھڑی چند ملازمائیں آپس میں کچی باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ارے تمہیں پتہ ہے کیا؟ ایک ملازمہ نے رازدارانہ لہجے میں دوسری ملازمہ سے کہا، آج مینشن میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ دوسری ملازمہ نے تجسس سے پوچھا، کون سا طوفان؟ اب کیا ہو گیا؟ پہلی ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بتایا، ارے وہ رمشا منہاج سر کی منگیتر آ رہی ہے، آج اس کا فون آیا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں مینشن پہنچ رہی ہے۔ تم جانتی ہو ان کے والدین نے بزنس کی شراکت اور خاندانی معاہدے کے تحت ان کا رشتہ طے کیا تھا۔ بس وہی نخروں والی اور امیر زادی رمشا، اگر اسے پتہ چلا کہ منہاج سر کے کمرے میں ایک غریب لڑکی اور وہ بھی حاملہ موجود ہے
تو وہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لے گی۔ یہ ساری باتیں مینشن کے کوریڈور سے گزرتی ہوئی درخش کے کانوں تک صاف پہنچ گئیں۔ وہ جب بھی اپنے کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے نکلی تھی، یہ جملے سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا اور سانسیں رکنے لگیں۔ منہاج کی منگیتر؟ درخش کے دماغ میں الفاظ ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ فوراً دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی اور ہے۔ وہ تو مجھ سے صرف اس لیے نرمی برت رہا ہے کیونکہ میرے پاس اس کا خون، اس کے بچے ہیں، ورنہ میری حیثیت ہی کیا ہے اس کی زندگی میں۔ جب اس کی اصل منگیتر اس گھر میں آئے گی تو وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی یہاں برداشت نہیں کرے گا۔ وہ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دے گا اور پھر میں ایک بار پھر سڑکوں پر در بدر بے سہارا ہو جاؤں گی۔ میرے پاس نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی اپنا۔ یہ سوچتے ہی درخش کا اندرونی حصار ٹوٹ گیا۔ اس کا دل شدید درد سے مچل اٹھا۔ اس کے سینے میں ایک انوکھی سلگتی ہوئی جلن اور شدید جیلسی کا احساس جاگ اٹھا۔ اسے اس بات کا شدید دکھ ہوا کہ جس شخص کو وہ دل ہی دل میں اپنا سب کچھ ماننے لگی تھی، جس کی محبت اور حفاظت کے سائے میں اس نے سکون کا سانس لینا شروع کیا تھا، وہ کسی اور کا ہونے والا تھا۔ درخش کے قدم لڑکتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اتنی دردناک تھیں کہ اس کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان خود سے کلام کر رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میں نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، پھر یہ اذیت کیوں؟ وہ کسی اور کا ہے، اس کی منگیتر ہے، مجھے کبھی اپنا نہیں سکے گا، مجھے نکال دے گا۔ درخش غم اور جیلسی کے اس شدید طوفان میں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ درخش جو کہ اندر کمرے میں بیٹھ کر اپنے مقصود پر آنسو بہا رہی تھی، جب باہر ہال سے کسی خاتون کی ہنسی اور قدموں کی آوازیں آئیں تو تجسس اور خوف کے مارے اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے دروازے کو اندر سے ہلکا سا کھول کر باہر جھانکا۔ باہر مینشن کے بڑے ہال میں رمشا، وہ امیر زادی اور بزنس ٹائکون کی بیٹی جس کا رشتہ منہاج کے ساتھ طے تھا، بڑے فخر اور ناز نخرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے مغربی انداز کا ایک لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ منہاج بھی وہیں پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سرد مہری اور بے رخی تھی۔ رمشا نے آگے بڑھ کر جان بوجھ کر منہاج کے بہت قریب ہونے کی کوشش کی۔ وہ بے باکی سے منہاج کے بالکل سامنے آئی اور اپنی انگلیوں سے منہاج کے کوٹ کے گریبان کو چھونے لگی۔ کبھی وہ اس کے کالر کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، کبھی اس کے کندھے کو چھوتی اور ایک بناوٹی دلکش انداز میں بولی، او منہاج، تم جانتے ہو نا کہ پاپا کتنے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کو اب شادی کی تاریخ فائنل کر لینی چاہیے۔ تم اس طرح مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ آخر میں ہی تو تمہاری ہونے والی شریک حیات ہوں۔ رمشا کی یہ حرکتیں اور اس کا منہاج کو اس طرح چھونا درخش کے لیے کسی زہر کے گھونٹ سے کم نہیں تھا۔ دروازے کی درار سے یہ سارا منظر دیکھ کر درخش کا دل چیر کر رہ گیا۔ اس کے سینے میں حسد، تکلیف اور مایوسی کا ایک ایسا شدید طوفان اٹھا کہ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے لگا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے اور اس کا دل اندر سے پکار اٹھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، منہاج صرف اسی کا ہے، میرا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ درخش مزید وہاں ایک سیکنڈ بھی کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اس کا یہاں مزید رکنا توہین کے مترادف ہے۔ ادھر ہال میں جیسی رمشا نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر منہاج کے گریبان کو چھونے کی کوشش کی، منہاج کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت کے آثار ابھرے۔ اس سے پہلے کہ رمشا کا ہاتھ دوبارہ اس کے قریب آتا، منہاج نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے ایک زوردار دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ رمشا لڑکتے ہوئے صوفے پر جا گری۔ اس کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے مارے ہوائیاں اڑ گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے منہاج، رمشا نے چیختے ہوئے کہا۔ منہاج اپنی جگہ پر پتھر کی طرح سخت کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید طوفان امڑ رہا تھا۔ وہ غرا کر بولا، بدتمیزی یہ ہے کہ تم نے بغیر میری اجازت کے میرے قریب آنے کی جرأت کی۔ رمشا، اپنی حد میں رہو، رمشا نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔
میں تمہاری منگیتر ہوں، بھول گئے کہ ہمارے خاندانوں نے؟ منہاج نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی اور سخت بے رحم اور حقارت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، وہ رشتہ ہمارے ماں باپ نے بزنس کی مجبوری اور معاہدے کے تحت طے کیا تھا، میری مرضی سے نہیں۔ اور آج اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، مجھے تم میں، تمہاری اس گھٹیا شخصیت میں ذرا برابر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے ان کے احترام کی خاطر اس رشتے کو کھینچ رہا تھا، ورنہ میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ منہاج کی ان تلخ اور منہ پر کہی گئی حقائق پر مبنی باتوں نے رمشا کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ وہ مزید وہاں ایک لمحہ نہیں رک سکی اور پیر پٹکتی ہوئی تیزی سے مینشن سے باہر نکل گئی۔ منہاج نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل بے چین تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ درخش نے یہ سارا منظر دیکھ لیا ہوگا اور وہ اس وقت کس قیامت سے گزر رہی ہوگی۔ رمشا کے جانے کے بعد مینشن کے اندر ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی۔ منہاج کو اچھی طرح احساس تھا کہ درخش نے وہ سارا منظر دیکھ لیا ہوگا اور وہ اس وقت شدید غلط فہمی اور دکھ کا شکار ہوگی۔ اسی پریشانی کو لیے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور درخش بستر کے کونے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے سسکیوں سے کانپ رہے تھے۔ منہاج نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور درخش کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دھیمی اور نرم آواز میں اسے پکارا، درخش۔ درخش نے جھٹکے سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے چہرے پر بے بسی اور غصے کی ایک ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ منہاج کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے مت چھوئیں۔ درخش کی آواز بھر آئی۔ اس کے لہجے میں شدید شکوہ تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیے نا اپنی منگیتر کے پاس۔ جس عورت کے ساتھ ابھی آپ ہال میں تھے، جس کے اتنے قریب تھے، آپ کو اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ منہاج نے ہلکا سا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں درخش کے لیے ایک الگ ہی فکر تڑپ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ درخش کس اذیت سے گزر رہی ہے، لیکن وہ اس وقت اسے فوراً سب کچھ بتا کر مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا۔ منہاج نے اپنا غصہ اور بے چینی دباتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، درخش، جو تم نے دیکھا یا سوچا حقیقت ویسی نہیں ہے۔ رمشا وہ سب نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ بس جھوٹ مت بولیں۔ درخش نے روتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو۔ آپ کے اس کے درمیان جو تعلق ہے اسے جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھ پر صرف احسان کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس آپ کے بچے ہیں، ورنہ میری کیا اوقات ہے آپ کی زندگی میں؟ منہاج نے اسے مزید بولنے سے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قدرے سنجیدہ مگر نرم آواز میں بولا، درخش، اس وقت تم غصے میں ہو اور کچھ بھی سوچ رہی ہو، لیکن کل شام کو میں نے اس مینشن میں ایک چھوٹی سی سرپرائز پارٹی رکھی ہے۔ وہاں سب کے سامنے میں تمہیں ایک بہت ہی اہم اور بڑی بات بتاؤں گا۔ بس کل تک کا انتظار کرو، تمہیں سب کچھ خود بخود پتہ چل جائے گا۔ درخش نے جب سنا کہ منہاج کل پارٹی میں سب کے سامنے کوئی بڑی بات بتانے والا ہے تو اس کا دل مزید بیٹھ گیا۔ منہاج اتنا کہنے کے بعد درخش کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ درخش اکیلی کمرے میں کھڑی رہ گئی، لیکن اس کے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان مچ چکا تھا۔ اس نے سوچا کل پارٹی میں سب کے سامنے اتنی بڑی بات بتانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ ضرور رمشا کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کرے گا۔ وہ سب کو بتائے گا کہ وہ اس سے شادی کرنے جا رہا ہے اور مجھے اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ سنائے گا۔ وہ سب کے سامنے میرا تماشا بنانا چاہتا ہے۔ میرے بچوں کو مجھ سے الگ کرنے کا پلان ہوگا اس کا۔ یہ سوچتے ہی درخش کا دل اندر سے پھٹنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی کا بچا کچا سکون بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ وہ غم، جیلسی اور بے بسی کے اس گہرے احساس میں ڈوب گئی کہ اس کا پورا وجود کانپ گیا اور وہ رات بھر ایک پل بھی سو نہ سکی۔ بس آنے والے کل کے خوف میں گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔